اس کا تقاضا کیا تھا کہ ان کا پولیٹیکل مائلیج ہوگا ان 11 ڈسٹرکٹ میں 50 لاکھ لوگوں کو، وہ پولیٹیکلی اس کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، یہ اب واضح اور کلیئر ہے، جس کی کاپیاں آپ کو میں ابھی تقسیم بھی کر دوں گا، کہ یہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ سمری منظور کی تھی، اور ان کے بائی نیم یہ سمری منظور ہے اور ہمارے پاس موجود ہے۔ اور ہم نے جو ان کو خط لکھا ہے تو اس میں بھی واضح طور پر لکھا ہے کہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہ سمری منظور کر گئے تھے آپ کی خواہش کے مطابق کہ صحت سہولت کارڈ آپ پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال کریں۔ لیکن جب ہم نے یہ ان کو خط لکھا، یا ہمارے سی ای او جو صحت سہولت کارڈ ہے انہوں نے ان کو اس طور پہ آگاہ کیا، تو انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل مائلیج کے طور پہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی کہ جی وفاق ہمارے پیسے بند کر رہی ہے، پی ایس ڈی پی میں نہیں لے گئی پروگرام کو، سی ڈی ڈبلیو پی میں نہیں لے گئی۔ تو جب اس طرح کے جتھوں کی سیاست تنزلی کا شکار ہوتی ہے تو وہ خود اپنے کیے ہوئے کاموں پر جو ہے وہ سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے درمیان وہ خط بانٹ دیں کہ جس میں پرائم منسٹر عمران خان ان کی خواہش اور ان کی ڈیمانڈ پر وہ سمری سائن کر گئے تھے، جس کا الزام یہ آج ہم پر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ایک بیکار عمل ہے۔ بیکار میں ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم ان کا اصلی چہرہ ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو دکھائیں کہ انہوں نے خود کیا کیا ہے، لیکن جب آپ آج وہ ہم پر الزام تراشی کر رہے ہیں تو پھر ہم آپ کو وہ ثبوت بھی مہیا کر دیتے ہیں کہ یہ ٹوٹلی عمران خان صاحب نے سمری سائن کی تھی۔ نمبر 2 جو اہم واقعہ ہوا وہ پمز میں ایک ہلاکت ہوئی، ایک خاتون، حاملہ خاتون کی ہلاکت ہوئی۔ گائنی وارڈ میں 2 خواتین کی مزید بھی طبیعت خراب ہے اور حالت تشویشناک ہے۔ اب دیکھیں، الٹے قوانین بنانے کا یہ نقصان ہوتا ہے۔ ہم بار بار کہتے رہے کہ آپ اداروں کو مدر پدر آزاد کر رہے ہیں۔ آپ نے ماضی میں یہ قانون پاس کیا، ایکٹ بنایا 2020 میں ایم ٹی آئی کا، پی ایم ٹی آئی، پاکستان میڈیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، اور پمز کو مدر پدر ایک آزاد ادارے کی حیثیت دے دی اور اس کا بورڈ آف گورنر بنا دیا، گورننگ باڈی بنا دی، جو کہ وزارت صحت کو جواب دے ہی نہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کے قانون میں ترمیم ضرور کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اداروں کو مدر پدر آزاد کرتے ہیں تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ بورڈ آف گورنر یا گورننگ باڈی جو بھی ہے یہ ہمیں جواب دے۔ میں نے آج ان کو خط لکھ دیا ہے کہ یہ ہلاکت کس طرح ہوئی اور مزید 2 تشویشناک حالت میں کیوں ہیں، فوری طور پر 24 گھنٹے میں مجھے بتایا جائے، اور اگر اس میں کوئی کسی بھی قسم کی کوتاہی اور ان کی ذمہ داری نظر آئی تو ہم ان پر کرمنل کارروائی کریں گے۔ انسانی جانوں کا ہمیں بڑا احترام ہے، اور یہ جو بورڈز ہوں یا یہ جو آزاد ادارے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ مزید اس طرح سے اپنی کھلی بدماشی نہیں کر سکتے، لوگوں کی جانوں سے نہیں کھیل سکتے۔ ان پر کرمنل ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی اگر کوئی کوتاہی نظر آتی ہے۔ اگر کوئی سرنج کی وجہ سے اس کو انفیکشن ہوا یا ریئیکشن ہوا یا کسی دوا کی وجہ سے ہوا تو وہ ڈاکٹر ہی ول بی ہیلڈ ریسپانسبل، دا بورڈ ول بی ہیلڈ ریسپانسبل۔ تو جب آپ اپنی آزادی مانگتے ہیں اور آپ اپنے ایسے الٹے سیدھے قوانین بناتے ہیں جو آپ کو بے پناہ طاقت جو ہے وہ دے دیتے ہیں، تو پھر اس کا طاقت کا استعمال آپ لوگوں کی جانوں سے کھیل کر نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ 2 چیزیں تھیں جو خط ہم نے لکھا ہے اس آزاد بورڈ کو، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا، اور جو سمری کے پی کی گورنمنٹ کی ڈیمانڈ پر جس پہ وہ پولیٹیکل گین کرنا چاہتی تھی فاٹا میں، ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے جو سمری شیئر کی ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ، کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ۔ نو کوسچن، تھینک یو ویری مچ۔